میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی ایڈز زدہ مطلقہ طلاق یافتہ عورتوں کو ایڈز پھیلانے کے لیے ہرگز نہیں نکلنا چاہیے۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انڈو پاک ٹکر۔ فرینڈز، پاکستان میں 8 مارچ کو عورت مارچ کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں مہیلاؤں کے خلاف ہونے والے اتیاچاروں کو لے کر انہوں نے سڑکوں پر اتر کر پردرشن کیا۔ بھارت کی کلپنا چاولہ، ثانیہ مرزا، کملا ہیرس جیسی مہیلائیں ہر چھیتر میں بھارت کا کیرتیمان لہرا رہی ہیں۔ وہیں پاکستان کے ملے اپنی ان پڑھ سوچ رکھنے والے ابھی بھی مہیلاؤں کو پردے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ مولانا کی بات سن کر تو فضا اکبر خان کی نظریں بھی شرم سے جھک گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہاں کے زاہل مولانا۔ فرینڈز، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ غلط کام میں مولوی ملوث ہو، ڈاکٹر ملوث ہو، انجینئر ملوث ہو، پروڈیوسر ملوث ہو، کوئی اینکر ملوث ہو، سب کو ہم یہ سمجھتے چوک پر پھانسی دینی چاہیے۔ ہم اس قانون کی حمایت کرتے تھے، لیکن سو کال جس طرح اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے زینب والے کیس میں اس کی پھانسی کی مخالفت کی کہ سر عام پھانسی نہیں دینی چاہیے، وہی لوگ لبرلز کے حامی ہیں، وہی چاہتے ہیں عورت مارچ ہو۔ اصل میں عورت مارچ عورت کے حقوق دلوانے کی بات نہیں ہے، بلکہ عورت تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے کہ عورت بے پردہ ہو، عورت ایسے نعرے لگائے، گھروں سے باہر نکلے، دھتکاری ہوئی ہو تاکہ وہ ہمارے کام آئے۔ اسلام جو ہے عورت کو اتنا مقدس جانتا ہے کہ عورت کا معنی اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو چھپانے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے۔ تو یہ نعرے لگانے والوں کے پیچھے وہ فحاشی، وہ چیز ہے جو امریکہ، لندن اور دیگر جگہوں پر جہاں بولتے ہیں بہت سچ بولنے کی بات ہے، لیکن نہ بہن کا کانسیپٹ ہے، نہ بیوی کا کانسیپٹ ہے، نہ کسی پردے کا کانسیپٹ ہے۔ وہی قوم لوط کی بات ہے، وہی لیسبین کی بات ہے، وہی عورت کی ہم جنس پرستی کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم وہ ترقی کر لیں۔ مینا صاحبہ، اگر واقعی ہم مغرب سے الگ ہیں اور چلیں مطلب مان لیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت سے فلاز ہیں، بہت سی کمیاں ہیں، لیکن مغربی معاشرے کی نسبت تو یہاں پہ اسلام ہے، ایٹ لیسٹ چلے نام کی حد تک ہے، ان سے بہتر ہے۔ پھر ہمارے یہاں اتنے فرسٹریٹڈ لوگ کیوں ہیں؟ مغرب میں شاید کم ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو پہلے میں یہ وضاحت کر دوں فضا صاحبہ کہ یہ جو میں نے بات کی کہ دیکھیے یہ جو عورت مارچ شروع ہوا ہے یہ تو ایک بالکل نئی چیز ہے نا جی۔ عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد تو شروع سے ہو رہی ہے بالکل، اور اگر ہم قیام پاکستان کے بعد زیادہ تاریخ میں نہ جائیں، قیام پاکستان کے حوالے سے ہی بات کریں تو ہمارے جو رہنما تھے انہوں نے تو خود عورتوں کو انکریج کیا تھا کہ وہ نکلیں اور پاکستان کی تحریک میں حصہ لیں۔ تو کی بات کر رہے ہیں تو ہماری رول ماڈل محترمہ فاطمہ جناح ہے جو قائد اعظم کے ساتھ، سوری ٹو سے کتابوں کی حد تک عملی طور پہ ہم کام کھڑے ہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہم کتابوں سے نہیں باہر آتے نا، پریکٹیکلی ہم کسی اور کو رول ماڈل سمجھیں اور کتابوں کی حد تک فاطمہ جناح کو سمجھیں، یہ ہمارے دوہرے معیار ہیں۔ جی ملیحہ، جی ملیحہ کہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، جی فاطمہ جناح نے کبھی نہیں کہا تھا کہ لو بیٹھ گئی، تمیز سے نہیں بیٹھوں گی، کھانے خود گرم کرو جا جا کے۔ فاطمہ جناح بہت ڈیسنٹ خاتون تھی، اور میں حیران ہوں کہ یہ عورت مارچ میں عورتوں کے حقوق کی تو بات کی ہی نہیں جا رہی۔ ابھی جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، یہ علی نے کہا کہ بہت نیچرل ہے، گے یا لیسبین ہونا بہت نیچرل ہے، مان لیا، چلیں جی آپ کی ایک ایب نارمل اورینٹیشن ہو گئی۔ علی نے کہا it's all about your mind۔ ہاں، آپ کے مائنڈ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سورہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کا جو ذکر ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا علی اس کا جواب میں آپ سے لوں گی، جنہوں نے اپنی اس اچھا میں جواب دینا چاہوں گا، ملیحہ آپ کی بات کا جواب، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ اس کا جواب، اچھا سوری ٹو سے ایک اور حقیقت کہ ہمارے یہاں ایک اچھی خاتون کا اور بہت آئیڈیل کا خاتون کا کانسیپٹ بھی ہے کہ بیچاری بہت اچھی بولتی نہیں ہے، چپ کر کے سن لیتی ہے، سہ لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، بڑی اچھی ہے بیچاری۔ جی جی علی، جی میرا چھوٹی سی بات ہے، صدیق بھی نہیں بول رہے کافی دیر۔ جی علی، کا ذکر کیا انہوں نے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قوم لوط جو ہے اس میں صرف گے اور لیسبین کا ایشو نہیں چل رہا تھا، اس میں یہ بھی ایشو چل رہا تھا کہ اس میں بھائی اور بہن کی تمیز نہیں تھی، اس میں باپ اور بیٹی کی تمیز نہیں تھی، اس کے اندر انسیسٹ چل رہا تھا، یہ بھی ختم ہو جائے گی جو حالات چل رہے ہیں، وہ سب چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس معاشرے کے اندر سیکشل ریپریشن ہوتی ہے، جہاں پر ایک لڑکی اور لڑکے کو ڈیٹ پہ جانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، وہاں پر جہاں پہ کیونکہ دیکھیے سیکس ایک فطری چیز ہے، تو یہ تو اللہ میاں نے ہم لوگوں کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ پیپل آر سیکشول بینگز، اور اگر آپ ان کو ڈینائی کریں گے صحیح چیز کرنے سے، اللہ رب العزت نے ایسے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے غلط کہا تھا، مجھے مکمل کر لینے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، منتظمین کو
मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हम लानत देते हैं ऐसे मुंतजमीन को, ये एड ज़दा औरतें, एड ज़दा, तलाक याफ्ता, एड ज़दा, आप इनको मुबारकबाद दें, आप आके लीड कर रहे हैं, हम आपको मना कर रहे हैं। जोक दर जोक निकले। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी एड ज़दा, मुतल्लका, तलाक याफ्ता औरतों को एड्स फैलाने के लिए हरगिज नहीं निकलना चाहिए। और आप जो बार बार बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा हरगिज नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या तुम ये समझते हो हमने तुम्हें बेकार बना दिया? नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी इबादत के वास्ते बनाया। तुम बोलते हो कि शहवत ऐसी चीज है फितरी, ये क्या बात है? अरे तो तुम्हारे साथ किसी ने की होगी तो हमारा क्या कसूर है भाई? जिस मौलवी ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ, जिस इंजीनियर जिस डॉक्टर ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ। लिबरल ही तो मना करते हैं, आप भी खूनी वो लिबरल हो जो ऐसी फांसी की राह में भी रुकावट हो, और वहां से अमेरिका में बैठ के चीख चीख के कहते हो कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए। हम समझते हैं कि फांसी किसी चीज का सलूशन नहीं है। हम समझते हैं कि कुरान ने कहा है कि मौत की सजा देनी चाहिए ऐसे शख्स को जो शादीशुदा हो और वो जिना करे। इस्लाम ये कहता है जो किसी बच्ची को कत्ल करे, किसी बच्चे को कत्ल करे, उसके बदले में उसको कत्ल किया जाए, ये इस्लाम कहता है। पाकिस्तान को लटकाना पड़ जाए, बिल्कुल लटकाएं। इस्लाम कहता है अगर किसी एक के कत्ल में पूरी दुनिया मुलव्विस हो जाए, अल्लाह सबको दोज़ख में डाल देगा। जगह मुंह मारता है,